अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में मशहूर होना, पॉपुलर हो जाना और कुछ ऐसा कर जाना कि जो दरअसल बहुत ही अनयूजुअल हो और लोग आपका तज़किरा करें और आपके हवाले दें और आपके बारे में बातें करें, आपका नाम रोशन हो जाए और आप मीडिया में हर तरफ डिस्कस हो रहे हों, ये ग़ालिबन हर शख़्स की ख़्वाहिश है। मिसाल के तौर पर जो नासिर अदीब साहब जिन्होंने मौला जट लिखी थी, उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी उस ज़माने में कि जब मैं अभी स्ट्रगल कर रहा था, ख़्वाहिश ये थी कि मैं जिस दिन फ़ौत हो जाऊँ, तो मेरी जो ख़बर है वो अख़बार में शाया हो जाए। बस उसके लिए कहने लगे कि मैं ये सारी एक्सरसाइज़ कर रहा था और सारी स्ट्रगल मेरी इसी के लिए थी। मैं समझता था कि अख़बार में जिस शख़्स के फ़ौत होने की ख़बर छपती है, कोई बहुत बड़ा शख़्स होता है और मैं इसीलिए एक स्ट्रगल कर रहा था एज़ अ राइटर और फिर मौला जट मैंने लिखी, जो कि एक बहुत बड़ी फ़िल्म के तौर पर सामने आई। ये जो मशहूर होने की ख़्वाहिश है और ये जो पॉपुलर हो जाने की ख़्वाहिश और ये जो अख़बार के अंदर जो ख़बर छप जाने की ख़्वाहिश है और आजकल जो टीवी पर और इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर बात करने की और इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा लाइक्स लेने की एक ख़्वाहिश है, ये एक एतबार से इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बाँधी है कि मैं सहाफ़ी शाहिद असलम के हवाले से बात करना चाहता हूँ, जो आजकल जेल के अंदर हैं और उससे पहले एफ़आईए की कस्टडी में थे और एफ़आईए ने दरअसल उन्हें सहूलत कार के तौर पर नामज़द करते हुए अपनी उस पूरी कार्रवाई में, जो कि फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू यानी एफ़बीआर की जानिब से साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा का डाटा, जो टैक्स डाटा है या उनकी फ़ैमिली का जो टैक्स डाटा है, उसकी लीकेज के हवाले से कार्रवाई की है। बहैसियत एक सहाफ़ी कि मैं ख़ुद फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू यानी एफ़बीआर को कवर करता हूँ यहाँ लाहौर में। इस हवाले से मैंने ये ख़बर भी दी कि किस तरह से उस लीकेज के बाद रावलपिंडी और लाहौर के सैकड़ों नहीं तो दर्जनों के हिसाब से जो ऑफ़िशियल्स थे और ऑफ़िसर्स थे, उनको एफ़बीआर में तलब किया गया, उनकी इंक्वायरी हुई और ख़ुद एफ़बीआर के चेयरमैन ने उनकी इंक्वायरी की, क्योंकि वो उससे कबल ख़ुद एक ऐसी ही इंक्वायरी का शिकार होकर एफ़बीआर की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे थे। आपको इल्म है कि जिस वक्त पाकिस्तान के डाटा के हवाले से जो टैक्स का डाटा है, उसके जब हैकर्स ने अटैक किया था और उन्होंने पाकिस्तान का डाटा चोरी कर लिया था, तो वो दरअसल जो मौजूदा एफ़बीआर के चेयरमैन हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में कि उस वक्त वो चेयरमैन थे और वो इस बात को इंश्योर नहीं कर सके थे कि एक ऐसी फायर वॉल क्रिएट करते कि अगर कोई हैकर अटैक करता है आपके डाटा के ऊपर, तो वो उस सिक्योरिटी चेक्स ऐसे लगाए जाते हैं कि उस तक एक्सेस ना होती। गोया कि किसी के टैक्स का डेटा जो है उस तक एक्सेस करना, उसकी मालूमात को की रसाई करना एक जुर्म है और ये टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान ही मामला रहता है। लेकिन एफ़बीआर के अंदर की सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक ऑफ़िसर जो है जिसके पास वो एक्सेस होता है डाटा की, वो करता ये है कि वो अपने नीचे जो ऑफ़िशियल्स होते हैं, जो कि ख़्वाह इंस्पेक्टर्स हों, ख़्वाह वो ऑडिट के लोग हों, इवन एनफोर्समेंट के बाकी लोग हों, वो अपना पासवर्ड उनके साथ शेयर कर लेता है। और पासवर्ड शेयर करने की वजह ये होती है कि वो चूँकि बैक वक़्त कई एक केसेस पर काम कर रहे होते हैं, कई एक रिटर्न्स पर काम कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि हर एक डेटा तक वो आज खुद सिर्फ एक्सेस करें, किसी और की एक्सेस ना हो, तो वो अपना वो पासवर्ड शेयर कर लेते हैं, जिसके बाद मुतअद्दिद एफ़बीआर के लोगों को उस तक रसाई हो जाती है और यूँ वो उस मुतल्लिका जो भी टैक्स का रिकॉर्ड होता है, किसी भी टैक्स पेयर का, उसके ऊपर जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, उसको नोटिस जारी करने हैं, उसकी इंक्वायरी होनी है, उसका ऑडिट होना है, उसके बाद उसको कोई नोटिस के बाद उसको कोई इस हवाले से जारी कर देना नोटिस कि आपके अगेंस्ट इतना टैक्स का जो लायबिलिटी मौजूद है, आप उसको पे करें, उसके ख़िलाफ़ अपील कर इस किस्म की तमाम कार्रवाइयाँ दरअसल जो है एक पूरी मशीनरी काम कर रही होती है एफ़बीआर के अंदर। अब जब से जनरल साबिक़ आर्मी चीफ़ क़मर जावेद बाजवा का डाटा लीक हुआ और उसके बाद मुकम्मल इंक्वायरी हुई, फिर जो एफ़आईआर्स दर्ज हुईं, उसकी ख़बर भी मैंने ही दी थी कि किन ऑफ़िशियल्स के ख़िलाफ़ एफ़बीआई ने
ایف آئی اے نے ایف آئی آرز درج کر دی ہیں، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ میرے جو سورسز تھے ایف بی آر کے اندر، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ اس پوری جو ٹیکس ڈیٹا لیک ہوا ہے ان کی پروسیڈنگز کو دیکھتے چلے جائیں، جو نوٹسز جاری ہو رہے تھے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہلیہ کو یا پھر ان کے جو سسرالی تھے ان کو، تو آخر میں آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کلوز ہوئی وہ انکوائری، اس میں یہ سیٹسفیکشن شو کی گئی تھی ایف بی آر کی جانب سے کہ جو تمام انکوائری ہوئی ہے اس کے بعد کوئی ایسی ڈسکریپنسی، کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں پائی گئی ہے جو ٹیکس کے حوالے سے جتنی بھی انکوائری ہو رہی تھی، جتنے نوٹسز ہو رہے تھے۔ لیکن اس بات کو مخفی رکھ کے صرف اس بات کو اچھالا گیا کہ بھئی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو ایسٹس ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ان کے عزیز جو ان کی اہلیہ ہیں، ان کی بہو ہیں، ان کے ایسٹس کو لے کے دراصل کوئی 12 ارب روپے اور 14 ارب روپے کی بات کی گئی، اور یوں ایک حاضر سروس آرمی چیف کے حوالے سے ایک ایسی کیمپین بنائی گئی جس کا بنیادی مقصد ان کے خلاف ایک پریشر بلڈ اپ کرنا تھا۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس دور میں لے جاؤں، یعنی آج سے کوئی 4-5 ماہ پہلے، نومبر کی بات جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا، اس سے پہلے تو آپ کو علم میں ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بہت زیادہ ایک سیاسی گہما گہمی موجود تھی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو تب تک کنٹینیو کرنا چاہیے جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے، نئے الیکشن کے بعد نیا پرائم منسٹر آ کر اس حوالے سے اپروول نہیں دے گا کہ کس کو آرمی چیف ہونا ہے۔ پھر ان کا اس حوالے سے لانگ مارچ آ گیا تھا، وہ راول پنڈی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت تھی وہ اس حوالے سے ایک واضح سوچ رکھتی تھی۔ پی ڈی ایم جو تھی، عمران خان صاحب کے مخالف، وہ واضح سوچ رکھتی تھی کہ اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں دینی، بلکہ وقت آنے پر نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جانی ہے۔ چنانچہ اس سارے ماحول کو اگر سامنے رکھیں اور یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی کا ٹیکس ڈیٹا کی لیکیج کو سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دراصل یہ کچھ ایسی فورسز، کچھ ایسے کوارٹرز تھے جو کہ آرمی چیف کے اوپر ایک پریشر ڈالنا چاہتے تھے، یا انہیں اس حوالے سے ان کا پروپیگنڈا ان کے خلاف کر کے ان کو ایک کمزور پوزیشن ان کی لے جانا چاہتے تھے کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے سے پہلے وہ اس قدر کنٹروورشل ہو جائیں، اس قدر متنازع ہو جائیں کہ وہ اس پروسیس کو نہ کر سکیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایف آئی اے متحرک ہوئی اور ایف بی آر کے اندر بے شمار اس کے اوپر انکوائریاں شروع ہوئیں، درجنوں کے حساب سے جو ٹیکس کے آفیسرز تھے ان کو نوٹسز ہوئے، ان کی انکوائریاں ہوئیں، ایک ایک بندے سے خود چیئرمین ایف بی آر نے انکوائری کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایف آئی آر تک ہو گئی۔ بظاہر لگتا تھا کہ معاملہ کنکلیوڈ ہو گیا ہے، اور اب یہ معاملہ اس وقت تک ایف بی آر کی حد تک جہاں بات ہے تو جو میرے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایف بی آر کے اندر یہ سسٹم کریٹ کر دیا گیا ہے کہ کسی کو ڈیٹا جو ہے اس کی ایکسیس لمیٹڈ کر دی گئی ہے، اور اب یہ نہیں ہو سکے گا کہ کوئی افسر اپنے سب آرڈینیٹس کو اپنا پاس ورڈ شیئر کر سکے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کام ہو گیا ہے۔ لیکن جب صحافی شاہد اسلم کی گرفتاری ہوتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دراصل وہ جو ڈیٹا وہاں سے لیک ہوا تھا وہ ان کے پاس آیا اور وہاں سے پھر پاکستان سے باہر شیئر کیا گیا، اور فیکٹ فوکس نامی ایک ویب سائٹ کے اوپر ایک احمد نورانی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ خبر دی تھی، تو شاہد اسلم صاحب کی گرفتاری عمل میں آ گئی۔ شاہد اسلم صاحب خوش قسمتی سے میں ان کا کلاس فیلو رہا ہوں، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عمر چیمہ کے گاؤں کے ہیں، تو اس زمانے میں ہی ایسا لگتا تھا کہ ان کے اندر ایک شدید خواہش ہے کہ وہ بھی کسی طرح ویسے ہی پاپولر ہو سکیں، اور اس کانٹیکس میں انہوں نے جتنی بھی کارروائی کی ہے اب اس کے نتیجے میں وہ جیل میں ہیں۔ ان کے خلاف ان کا جو لیپ ٹاپ ہے اور موبائل ہے اس کی فورینزک کے لیے بھیجا جا چکا ہے، کیونکہ وہ پاس ورڈ جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ایک لاجیکل بات کریں، وہ بھی اس وقت عمران خان کی طرح نعرے بازی اور بڑی باتیں اور بڑے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جناب میں تو مر جاؤں گا، میں اپنا آپ کو پاس ورڈ شیئر نہیں کروں گا۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ لیکیج آف ٹیکس ڈیٹا اور ٹیکس ریکارڈ ایک کرائم ہے،
اور اس کرائم کے کانٹیکس میں جو جو اس کے اندر آتا ہے وہ دراصل اس کرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو شاہد اسلم صاحب نے اگر کچھ ایسا نہیں کیا ہے تو انہیں اپنا پاسورڈ دینے کی یا اپنی صفائی دینے کے حوالے سے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو کہ جو کہ دراصل پوری طرح سے اسٹیبلش نہ ہو رہی ہوں، بلکہ وہ ابھی ہاف کوکڈ ہوں اور ہاف بیکڈ ہوں، ان کو اٹھا کر آپ اس طرح سے مشتہر کریں کہ دراصل اس سے بعض ایک کوارٹرز کا، بعض ایک جو ویسٹڈ انٹرسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کا پرپس سرو ہو سکے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک وقت میں نواز شریف صاحب کا جو پاناما کے حوالے سے سارے کا سارا ڈیٹا تھا، اس میں جہاں ان کا کہیں نام نہیں تھا، ان کی فیملی کے نام تھے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کو رگیدا گیا اور آخر میں پاناما کے نام کے اوپر پوری کارروائی کر کے سپریم کورٹ نے اقامے کے اوپر انہیں باہر نکال دیا۔ تو جنرل باجوہ صاحب کا کیس بھی دیکھیں کہ فیملی کے ایسٹس جو ہیں وہ دراصل ان کے سر تھوپے گئے اور وہی پورے کا پورا میکنزم اور ایک پورے کا پورا طریقہ کار موڈس آپرینڈائی کریٹ کیا گیا کہ جس سے جنرل باجوہ جو ہیں ان کو ملائن کیا جا سکے، ان کے خلاف ایک کیمپین کی جا سکے۔ جس شخص کے پاس اربوں روپے ہوں وہ جنرل باجوہ کی طرح دبئی کے زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑے ہو کر ٹریفک کے سگنل کا انتظار نہیں کرتے ہیں کہ وہ کراس کر لیں، وہ کسی اور طرح سے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اس سارے کانٹیکس میں شاہد اسلم جو کہ ایک صحافی ہیں، ایمیچور جرنلسٹ ہیں اور آئندہ ان کا ایک فیوچر ہے، میں جو نئے جرنلسٹ ہیں ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ صرف مشہور ہونے کی خاطر اور پاپولر ہونے کی خاطر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کہیں وہ مس یوز تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں جرنلزم کا جو فورم ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کا کندھا تو استعمال نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ضروری نہیں ہوتا کہ ملک سے بھاگ کر ہی انویسٹیگیٹو جرنلزم کر سکیں۔ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جو ملک کے اندر رہے اور ایسی ٹھوس اور مدلل قسم کی خبریں نکال کے لا سکے کہ جس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں تھوڑا کہے کو بہت جانیے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ اللہ حافظ۔